خواہ یہ بیٹھے رہیں یا یہ کھڑے ہو جائیں۔ علماء نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ اگر دونوں بیٹے جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہے، اور جب صلح کے لیے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہے۔ دیکھیے کسی عام آدمی نے یہ کلام نہیں کہا ہے، یہ بات دہن رسالت سے نکلی ہے، یہ بات اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، یہ بات وہ کہہ رہا ہے جس کے زبان پر وحی کا تالا چڑھا ہوا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے، یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی کہتی ہے۔ یہ عظیم پیغمبر ہے کائنات میں، اللہ کے بعد اگر کوئی باعظمت ذات ہے تو وہ ذات گرامی محمد ہے، اگر کائنات کے بعد کوئی افضل ترین ذات ہے وہ سرکار رسالت کی ہے۔ یاد رکھیے گا وہ عظیم ذات ہے سرکار رسالت کی، جس کے ماتھے پہ طٰہٰ کا تاج سجایا گیا، جس کی ذات کے لیے مزمل کی کمری اڑائی گئی، جس کے وجود میں مدثر کی چادر اڑائی دی گئی۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ یہ وہ جملے ہیں، یہ وہ آیات ربانی ہیں جو مدح پیغمبر میں ہیں۔ مدح پیغمبر کی ہو رہی ہے، کرنے والا خدا ہے، مدح رسول کی ہے، کرنے والا خدا ہے۔ اب اس سے بڑی کائنات میں کسی کی مدحت کیا ہوگی؟ جس کی بھی کائنات میں مدحت ہوتی ہے وہ بندہ کرتا ہے، مگر بندہ محمد تو ذات عالی وقار ہے کہ جس کی مدح پروردگار عالم کرتا ہے۔ اس صلاۃ علی محمد پیغمبر کی، کبھی طٰہٰ کا تاج سجایا گیا، کبھی مزمل کی کملی اڑائی گئی، کبھی مدثر کی چادر میں اسے ڈھانپا گیا، کبھی اسے بشیر و نذیر کہہ کے ملقب کیا گیا، کبھی اس پیغمبر کو طٰہٰ کہا گیا، کبھی اس پیغمبر کو بشیر و نذیر کہا گیا، مختلف الوان و القاب سے پیغمبر کو یاد کیا جانے لگا۔ حد یہ ہے کہ نبی کریم کے کمال کردار یہ ہے، جب چلتے ہیں تو ایسے آہستگی سے قدم رکھتے ہیں کہ قرآن مردہ سناتا ہے۔ عباد الرحمن یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے جب زمین پر قدم رکھتے ہیں تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں۔ لا تمشی علی الارض مرحا، اور حکم ہے قدرت کا کہ جب زمین پہ چلنا تو اکڑ کے نہ چلنا، غرور سے نہ چلنا، آہستہ چلنا، اس لیے کہ جتنا اکڑ کے چلو گے تمہیں یہ احساس بھی رہنا چاہیے ایک دن تم زمین پہ چل رہے ہو، ایک دن زمین کے اندر بھی دبا دیے جاؤ۔ لہذا نہ طاقت پہ غرور ہو، نہ قوت پہ گھمنڈ ہو، نہ دولت پہ اترانے کی ضرورت ہے، نہ شہرت پہ اترانے کی ضرورت ہے، بلکہ آسان لفظوں میں کہوں تو انکساری سے کام لو۔ جب زمین پہ چلو تو آہستہ چلو۔ یہ تھا کمال کردار پیغمبر کہ جب زمین پر قدم رکھتے تھے تو پتھروں پہ نقش کفے پا بن جاتے تھے، اور چلتے تھے تو پانی پر بھی قدم نہیں پڑتے تھے۔ میرے عزیزوں محسوس کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر گرامی کا عالم یہ ہے کہ قدرت نے ان کے جسم میں سایہ نہیں رکھا۔ کیوں سایہ نہیں رکھا؟ یہ بحث ہو رہی تھی کہ نبی کے جسم میں سایہ کیوں نہیں ہے۔ اصحاب پیغمبر اس گفتگو میں منہمک تھے، مصروف تھے، مشغول تھے، کوئی اپنی تعبیریں بیان کر رہا تھا، کوئی اپنی تعبیریں بیان کر رہا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کے صحابہ میں یہ گفتگو جاری تھی کہ خلیفہ ثالث، جن کو امت مسلمہ حضرت عثمان کے نام سے یاد کرتی ہے، ان کا بیان یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ سب کے سب اپنی اپنی باتیں بیان کر رہے ہیں تو میں نے بھی اپنا نظریہ پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں بتاتا ہوں جس میں پیغمبر میں سایہ کیوں نہیں تھا۔ اب حضرت فرماتے ہیں، خلیفہ ثالث فرماتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ نبی میں سایہ کہ جس میں سایہ اس لیے نہیں ہے کہ یا تو سایہ آگے ہوگا یا سایہ پیچھے ہوگا۔ جس میں انسانی کا جو سایہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں میری، جس میں انسانی کا جو سایہ ہوتا ہے وہ یہ آگے ہوتا ہے یا سایہ انسان کے پیچھے ہوتا ہے؟ اور کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر پیغمبر کا سایہ پیغمبر سے آگے ہوتا تو توہین نبوت لازم آتی کہ نبی تو پیچھے ہیں اور سایہ آگے بڑھ گیا۔ نبی تو پیچھے رہ گئے،
نبی کا سایہ آگے بڑھ گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ خلیفہ ثالث یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں اتنا تو امت کو سوچنا چاہیے کہ جب نبی کا سایہ نبی سے آگے نہیں چل سکتا تو نبی کا ہمسایہ نبی سے آگے کیسے بڑھ جاتا ہے؟ اس کا بات پڑھے محمد سے آگے نہیں چل سکتا۔ غور کیجئے گا، اس لیے پیغمبر کی نبوت کی توہین ہو جاتی، اس لیے نبی کے جسم پر قدرت نے سایہ نہیں رکھا۔ کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ نبی کا سایہ ہوتا تو آگے ہوتا تو توہین رسالت ہو جاتی، یہ صحابی کا نظریہ ہے، توہین رسالت ہو جاتی۔ تو اب یہ بتاؤ کہ نبی کا سایہ پیچھے کیوں نہیں رکھا؟ یا تو آگے ہوتا جسم کے یا پیچھے ہوتا، تو اب پیچھے سایہ کیوں نہیں ہے؟ کہ اگر نبی کا سایہ پیچھے ہوتا تو ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتے، اور یہ بھی توہین نبوت ہوتی کہ ہمارے قدم کہاں ہم گناہگار کہاں نبی کا سایہ۔ یہ بتائیے نبی کا سایہ سایہ ہے نا، نبی تو نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نہیں اور لفظ بدلو، نبی کا سایہ ہے، نبی کے جیسا تو نہیں ہے۔ آج میرا جملہ واضح ہو جائے، نبی کا سایہ نبی جیسا تو نہیں ہے نا۔ تو جب نبی کا سایہ جو نبی جیسا نہیں ہے وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی کا ہمسایہ نبی کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیں گے تو کبھی سایہ آگے ہوگا تو توہین نبوت ہو جائے گی، نبی چلیں گے تو سایہ پیچھے ہوگا، سائے پر ہم گناہگاروں کے قدم لگے گی۔ عقیدت ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر سے محبت ملاحظہ فرمائیے، پیغمبر کا احترام ملاحظہ فرمائیے۔ ہم گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ نہیں پڑنا چاہیے۔ قدرت کو یہ گوارا نہیں تھا، توجہ، قدرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑتے، اس لیے نبی کا سایہ نہ ہوا۔ توجہ سے سنیے، پھر سے جملہ سنیے، نبی کا سایہ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ نبی آگے چلتے سایہ پیچھے ہوتا، گناہگار کے قدم نبی کے سائے پہ پڑتے، تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے نبی کے سائے پر گناہگاروں کے قدم پڑ جائیں۔ اللہ وہ کتنی عظمتوں والے ہوں گے جو نبی کے دوج پر چڑھ کے چھوڑ دیا کرتے ہیں، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے جو کبھی نبی کے کاندھے پہ بیٹھتے ہوں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ منزلیں ہیں جن سے گزرنا چاہتا ہوں، تو نبی کا سایہ نہیں ہے، نہ نبی کے آگے سایہ چل سکتا ہے نہ نبی کے پیچھے سایہ چل سکتا ہے۔ نبی کے آگے چلے تو توہین نبوت ہو جاتی ہے، نبی کے پیچھے چلے تو گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتے ہیں، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ گناہگاروں کے قدم نبی کے سائے پر پڑھیں۔ توجہ، نبی کے سائے پر پڑھیں۔ تو وہ کتنے خوش قسمت ہیں جنہیں پیغمبر اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے ہیں، جنہیں پیغمبر اپنے کاندھے پہ بٹھاتے ہیں۔ اور میرے عزیزوں یوں ہی نہیں بٹھایا پیغمبر نے، حکم ربانی ہوا۔ تو میرا پیغمبر تو اس وقت تک کلام نہیں کرتا نا جب تک کہ وحی کا نزول نہ ہو جائے۔ بچے گھر میں آنے کے بعد کہنے لگے اماں تمام بچوں کے کپڑے ہیں، عید کا دن ہے، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ شہزادی نے کہا کپڑے درزی لے کے یہاں ہیں۔ کیا کہا؟ کپڑے درزی کے یہاں ہیں۔ پوری تاریخ شاہد ہے کہ کپڑے درزی کے یہاں شہزادی نے کہا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ نہ درزی کے یہاں کپڑے ڈلے ہیں، نہ کوئی ناپ دیا ہے،
مگر چونکہ لب زہرا سے نکل گیا ہے، غور کیجیے، چونکہ لب زہرا سے جملے نکل گئے ہیں تو قدرت نے حقیقت کا لباس پہنا دیا۔ حکم رب ہوا اے فرشتوں جاؤ، زہرا کے منہ سے نکل گیا ہے کہ بچوں کے کپڑے درزی لے کر آئے گا۔ اب فرشتہ پہنچا، در حسنین پہ پہنچا، در بطول پہ پہنچا، در زہرا پہ پہنچا، تقل بات کیا، پوچھا کون ہے؟ کہا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تو تو فرشتہ ہے، تو تو ملک ہے، تو تو عظمتوں والا ہے، اس دہلیز پر آ کر یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں درزی ہوں؟ کہا عظمتوں والا تمہارے لیے ہوں، آقا کے لیے تو درزی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ آقا کے لیے تو درزی کے سوا کچھ نہیں ہوں۔ کیا تم جانتے نہیں حسنین مالک جنت ہے؟ نہیں توجہ کیا آپ نے، حسنین مالک جنت ہے، حسنین جنت کے مالک ہیں۔ کیا فرق ہے مالک میں؟ دیکھیں توجہ کیجیے گا، مالک میں اور غیر مالک میں فرق ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ حسنین مالک ہیں اور دوسرے مالک نہیں؟ قرآن مجید کے صاف صاف لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب آدم کو جنت میں رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ آپ لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، ورنہ آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ واضح ہے نا؟ یعنی میں نے آدم کو خلق کیا اور خلق کرنے کے بعد حکم ربانی ہوا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ پورا واقعہ آدم کا سنا ہوا ہے۔ میں صرف اس جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ آدم جنت میں رہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جب جنت سے جانے لگے تو حکم رب ہوا لباس جنت اتار دو۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ لیکن میں آپ کو ایک مثال دے دوں۔ میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، ٹھیک ہے، میں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آپ کے دیار محبت میں رکا، بحیثیت مہمان تھے۔ جس بیڈ پہ مجھے لٹایا گیا، جس کمرے میں مجھے رکھا گیا، جو چادر کمبل تکیہ مجھے دیا گیا، جب میں جانے لگا تو میں نے ان تمام کپڑوں کو سمیٹا اور گٹھڑی بن کے لے جانے لگا۔ تو مکان مالک کو اختیار ہے کہ نہیں کہے جبلا آپ جائیے، یہ سامان یہیں چھوڑ جائیے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا یہ سامان آپ کو استعمال کے لیے دیا تھا، لے جانے کے لیے نہیں دیا تھا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ اس سامان کے مالک نہیں ہیں۔ نہیں توجہ کر رہے آپ اس سامان کے مالک نہیں ہیں۔ جب آپ مالک نہیں ہیں تو جس گھر میں رہتے ہیں سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ استعمال کی اجازت اور ہے، مالک ہونا اور ہے۔ میں یہ مائک استعمال کر رہا ہوں کہ نہیں؟ جب تک مجلس پڑھتا رہوں گا یہ مائک استعمال کروں گا کہ نہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ میرا ہو گیا؟ نہیں توجہ کریں آپ، جو مالک ہے وہ مالک ہے، استعمال کی اجازت ہے۔ میں نے سامان سمیٹنا چاہا کہ نہیں مولانا آپ مالک نہیں ہیں، آپ سامان لے کے جا نہیں سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ان کا بیٹا میرے ساتھ چلا گیا، جس مکان میں رکا ہوا تھا ان کا بیٹا میرے ساتھ چلا گیا۔ جب میرے ساتھ لکھنؤ پہنچا اس نے اپنے ابا کو فون کیا کہ میرے لیے کمبل بھیج دیا جائے۔ تو وہی کمبل، وہی چادر، وہی لباس جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ رکھ دیجیے، چھوڑ دیجیے، اسے ڈاک کے ذریعے سے بھیجا گیا۔ ہم نے بیٹے کی آنکھوں میں آگے ڈال کے کہا آپ کے ابا بھی عجیب آدمی ہیں، ہم لا رہے تھے تو لے جانے نہیں دیا، آپ کے لیے وہاں سے بھیج دیا۔ کہ مولانا بات کو سمجھیے، آپ وہاں مہمان بن کے گئے تھے، جب تک گئے تھے استعمال کر سکتے تھے۔ ہم مالک ہیں، جب چاہیں جہاں چاہیں اس سامان کو منگا سکتے ہیں۔ اب بتاؤ، قرآن کہتا ہے جب آدم جنت سے نکالے گئے حکم رب ہوا اے آدم و حوا، ہم نے جو لباس تمہیں جنت میں دیا تھا نا اس لباس کو یہیں چھوڑ دو، ایسے ہی دنیا میں چلے جاؤ۔ تو ایک آدم ہے جن سے لباس جنت اتروا لیا گیا، رکھوا لیا گیا، چھڑوا دیا گیا، مگر یہی حسنین ہیں جب مدینے میں پہنچتے ہیں حکم رب ہوتا ہے میرے فرشتوں لباس لے کے جاؤ۔ اے پروردگار آدم سے لباس لیا کیوں تھا؟ حسنین کے لیے لباس بھیجا کیوں تھا؟ کہا آدم مہمان بن کے آئے تھے، حسنین کائنات کے مالک بن کے گئے۔
بن کے گئے ہیں، یہ جنت کے مالک ہیں، مالک کو اختیار ہے۔ میرے اس مقام پر مولانا طاہر جرولی مرحوم صاحب قبلہ اللہ مقام و خدا غریق رحمت کرے، شہر ہندوستان کہا جاتا ہے، اپنی دور کے بہت بڑے خطیب اور بڑے اعلیٰ پیمانے کے خطیب، وکیل آل محمد بھی کہا جاتا ہے، بڑی وکالت آل محمد کی جانب سے انہوں نے کی ہے۔ ان کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، بہت توجہ کیجیے گا، یہاں میں ان کی روح کو شاد کرنے کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے خطبہ کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے اور ان کی روح کے لیے خراج عقیدت پیش کرنا ضروری ہے۔ آج ہم کسی کو خراج عقیدت پیش کریں گے تو لوگ شاید کل ہمیں پیش کر دیں گے، ہے نا؟ تو دینوں کا مقدان آج جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے، اس لیے ضروری ہے میرے دل۔ وہ بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ بتائیے حسنین شریفین کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ نے لباس کا مطالبہ کیا؟ تو تاریخ کہتی ہے 10ویں 11ویں ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ تو حسنین کی عمر اس وقت 6 یا 7 برس کی، 6 7 برس کی۔ دیکھیے ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں 6 7 برس کے بچے کپڑوں کی تمنا نہیں کرتے ہیں، کھانے پینے کی تمنا کرتے ہیں۔ یہ توجہ کی نا، 5 6 برس کے جو بچے ہوتے ہیں یہ نہیں کہتے ہیں مجھے جینس چاہیے، مجھے ٹی شرٹ چاہیے، مجھے کپڑے چاہیے، مجھے پٹھانی سوٹ چاہیے، مجھے شلوار۔ سنا ہے آپ نے؟ بچے کپڑوں کی ضد نہیں کرتے، کائی کی ضد کرتے ہیں، کھانے کی ضد کرتے ہیں، مجھے آئس کریم چاہیے، مجھے فلانی چیز چاہیے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ پینا ہے، مجھے یہ والی چاکلیٹ چاہیے۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حسنین شریفین کی جو عمر ہے اس عمر کے تقاضے تو یہ تھے کہ کھانے پینے کی چیزیں مانگی جاتی، نہیں توجہ کیا؟ دیکھیے چاہے حسنین کھانے پینے کی چیزیں مانگتے یا لباس مانگتے، آنا تو سب کچھ تھا، مگر کیوں شہزادوں نے اس عمر میں لباس مانگے، کھانے پینے کی چیزیں نہ مانگی؟ بھئی اگر مولا کہتے مجھے فروٹ چاہیے تو کیا جنت سے میوے نہیں آتے؟ اگر کہتے کہ ڈرائی فروٹ چاہیے تو کیا جنت سے ڈرائی فروٹ نہ آتا؟ ارے جب جناب مریم کے لیے بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو فخر مریم کے بچوں کے لیے کیا نہیں آ سکتا؟ نہیں غور کیا آپ نے؟ سب کچھ آ سکتا تھا نا۔ تو بتائیے شہزادوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اخروٹ منگائیے، بادام منگوائیے، پستے منگوائیے، کاجو منگوائیے، فروٹ منگوائیے، ڈرائی فروٹ منگوائیے؟ یہ کیوں کہا کہ لباس منگائیے؟ کا غور کرو، توجہ کرو۔ مولانا طاہر جرولی صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ چونکہ غور کیجیے گا حسنین تو مالک جنت ہیں، جو کچھ جنت میں ہوتا اور تھا وہ شہزادوں کے لیے بھیج دیا جاتا، مگر یہ امت ہے، اگر میوہ جات جنت آتے، اگر فروٹ اور ڈرائی فروٹ آتا تو آ تو جاتا، مگر امت یہ کہہ دیتی کہ نانا کے لیے آئے تھے، نواسوں نے کھا لیے۔ نواسوں نے کھا لیے۔ اب کون سا نانا ایسا تھا جو بچوں کو نانا کر دیتا؟ آئے میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اب کون سا نانا ایسا تھا جو بچوں کا ہاتھ روک لیتا، ہاتھ پکڑ لیتا؟ اس لیے نانا کے لیے آئے تھے، نواسوں نے کھا لیے۔ حسنین نے کہا ہم لباس جنت منگائیں گے، جب آسمان سے، جب جنت سے چھوٹے چھوٹے لباس آئیں گے، چھوٹے چھوٹے امامے آئیں گے، چھوٹے چھوٹے پیرہن آئیں گے، چھوٹے چھوٹے قبائیں آئیں گے، چھوٹی چھوٹی عبائیں آئیں گے۔ اب کسی کا منہ نہیں پھوٹے گا جو یہ کہہ دے کہ نانا کے لیے آئے تھے، نواسوں نے پہن لیا۔ لہذا دونوں بچوں نے لباس رسول سے، لباس جنت سے بےتن کیے، اب مسجد کی طرف چلنے لگے۔ ابھی قدم بڑھایا تھا کہ دیکھا کہ مدینے کے بچے ناقے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ پلٹے پلٹ کے آئے گھر میں، رسول اسلام سے فرمایا نانا سب کے بچوں کے تو ناقے ہیں، ہمارا کوئی ناقہ نہیں ہے۔ جیسے ہی پیغمبر نے یہ سنا کہا اچھا سارے بچوں کے پاس ناقے ہیں، آؤ تم میرے کاندھے پہ سوار ہو۔
نبی نے ایک کاندھے پہ حسن کو سوار کیا، ایک کاندھے پہ حسین کو سوار کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے پیغمبر اسلام بیت الشرف سے نکلے، اب جیسے جیسے لوگ دیکھتے تھے عظمت حسنین کا قصیدہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ اللہ حسنین کی بلندی، کہاں کس بلندی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کے دوش پہ سوار ہیں، نانا کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی آگے بڑھے ایک صحابی نے ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ بچوں کو مجھے دے دیجیے۔ نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا گلاب کے پھول گلاب پہ اچھے لگتے ہیں، پھول پہ اچھے نہیں لگتے۔ ابھی کچھ دور اور آگے بڑھے تھے، ایک صحابی نے دیکھا، دیکھ کے کہا نعم الراکب نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ نہیں اور کیا آپ نے کیا کہا؟ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ جبین رحمت پر آثار غضب نمایاں ہو گئے۔ پیغمبر اسلام نے، پیغمبر علیہ السلام غصے میں آ گئے۔ صحابی نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا یا نبی اللہ میں نے کچھ غلط بات کہہ دی ہے جو آپ غیظ میں آ گئے، آپ غصے میں آ گئے؟ پیغمبر نے فرمایا یہ کیوں نہیں کہتا نعم الراکب، کتنے اچھے سوار ہیں، کتنے اچھے سوار ہیں، یہ کیوں نہیں کہتا؟ یا نبی اللہ غصے کی کیا بات ہے، یہ آپ کی تعریف بھی تو کر رہا تھا، یہ آپ کی توصیف بھی تو کر رہا تھا، جبین رحمت پہ غضب کے آثار کیوں نمایاں ہو گئے؟ کہ دنیا کو یہی تو بتانا ہے کہ جب حسنین موجود ہیں تو پہلے حسنین کی تعریف کرو، میں اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتا، میں حسنین کی تعریف سے خوش ہوتا۔ پوری تمہید میں نے اس موضوع کے لیے بنائی ہے، صلح اور جنگ کا اسلامی معیار، اسلامی نقطہ نظر سے صلح اور جنگ کیا ہے مجھے یہ پیش کرنا ہے۔ یہ تمام تر فضائل میں نے اس لیے سنا ہے تمہیدی منظور میں کہ آپ آمادہ ہو جائیں اور گفتگو سن لیں اور سمجھ لیں کہ میں کہاں تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ بہت توجہ کیجیے گا، نبی ناقہ بنے، گویا نبی نے دونوں بچوں کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا اور مسجد کی طرف جانے لگے۔ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کر چشم تصور میں نبی رحمت سے پوچھا یا نبی اللہ مجھے یہ بتا دیجئے آپ نے دونوں بچوں کے ہاتھ میں زلف رسول تھما دی ہے؟ ہاں بچوں نے کہا کہ نانا سارے ناپوں کی مہار ہے، ہمارے ناپوں کی مہار نہیں ہے۔ پیغمبر نے اپنی زلفیں تھما دی، دونوں بچوں نے کاندھے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک بچے نے زلف تھامی، ادھر سے ایک بچے نے زلف تھامی، زلف رسول دونوں بچے تھامے، متوجہ کیجیے گا زلف رسول دونوں بچے تھامے ہیں۔ میں نے چشم تصور میں بارگاہ رسالت میں ہاتھوں کو جوڑ کے جملہ عرض کیا یا نبی اللہ یا نبی اللہ آپ نے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا لیا، بہت اچھا کیا، آپ نے سوار کی تعریف کی، بہت اچھا کیا، مگر یا نبی اللہ مجھے اتنا بتا دیجئے کہ آپ نے دونوں بچوں کے ہاتھ میں زلفیں تھما دی ہیں، اگر بچے مچل گئے تو کیا ہوگا؟ بے توجہ رکھیے گا، اگر بچے مچل گئے تو کیا ہوگا؟ ایک بچے نے کہا گھر چلیے، ایک بچے نے کہا مسجد چلیے، یا نبی اللہ کس کی ناز برداری کریں گے؟ کس کے کہنے سے گھر جائیں گے؟ کس کے کہنے سے مسجد جائیں گے؟ یہ تو دونوں میں اختلاف ہو گیا، تو ایک کہنے لگا گھر چلیے، ایک کہنے لگا مسجد چلیے، آپ کس کے ساتھ جائیں گے؟ جو گھر کہے گا اس کے ساتھ جائیں گے، جو مسجد کہے گا اس کے ساتھ جائیں گے۔ یا نبی اللہ کیوں مشکل میں گرفتار ہونا چاہتے ہیں؟ دونوں بچوں کے ہاتھ میں کیوں میں ہاتھ دے دی ہے؟ کیوں زلف رسول دے دی ہے ان بچوں کے ہاتھ میں؟ نادان کائنات کو یہی تو بتانا ہے، کائنات کو یہی تو بتانا ہے میں نے جن کے ہاتھوں میں زلف رسول دیے ہیں نا وہ معصوم ہیں، ان کے نظریے میں اختلاف نہیں ہوتا۔ باتیں ہو جائے، اب امت کو سوچنا چاہیے جو بچے نبی کی بظاہر بے جان زلفیں تھام کے اختلاف نہیں کرتے وہ پوری شریعت تھام کے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ شریعت تھام کے اختلاف کیسے کر سکتے ہیں؟
ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر یہ جنگ کرتے ہیں تو اسلام کے لیے، اگر یہ صلح کرتے ہیں تو اسلام کے لیے۔ آج جملہ واضح ہو جائے، اسلامی نقطۂ نظر سے، اسلامی نمائندے کی نظر میں نہ جنگ معنی رکھتی ہے، نہ صلح معنی رکھتی ہے، نتیجہ معنی رکھتا ہے۔ اگر صلح کے نتیجے میں فوائد اسلام کو ہوتے ہیں تو صلح کی جائے گی، اگر جنگ کے نتیجے میں اسلام کو فائدہ ہوتا ہے تو جنگ کی جائے گی۔ یاد رکھیے، ایک مثال دے کے بات کو مکمل کر دینا چاہتا ہوں تاکہ اس دن کا آج کا موضوع مکمل ہو جائے۔ بس توجہ رکھیے گا، کب صلح ہوتی ہے، کب جنگ ہوتی ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن ضرورت پڑتی ہے تو صلح کی جاتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو جنگ کی جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کا مزاج، جنگ کرنے کے لیے جنگی مزاج کا ہونا ضروری نہیں ہے، صلح کرنے کے لیے صلح کے مزاج کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ دونوں بچوں کے مزاج میں اختلاف ہوتا تو نبی کی زلفیں تھام کے اختلاف کر دیتے۔ بچوں میں اختلاف نہیں ہے، ضرورت نے امتحانے پر لا کے کھڑا کر دیا کہ کسی کو صلح کے لیے بیٹھنا پڑا، کسی کو جنگ کے لیے کھڑا ہو۔ ضرورت نے اس مرحلے پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ میرے حضرت توجہ کیجیے گا، کبھی کبھی انسان محسوس کرتا ہے اس کے جسم میں زخم ہو جاتا ہے، چوٹ لگ گئی، جسم میں زخم ہو گیا، زخم دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے اسے گولی دی، دوائی دی، 2-4 انجیکشن دیے، کہا ٹھیک ہو جائے گا، مگر دوائی چلتی رہی، انجیکشن لگتے رہے، دن گزرتے رہے، مگر اب وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، سر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا دیکھو بہت دن تک دوائی کھلا دی ہے، بہت دن تک اس پر دوا لگا دی ہے، بہت دن تک آسانی سے مرہم لگا دیا ہے، بہت دن تک اس کا علاج کر لیا ہے، اب اس زخم کا ایک ہی علاج بچا ہے کہ اس زخم کو آپریٹ کیا جائے، اس جسم کو کا آپریشن کیا جائے، اس زخم کا آپریشن کیا جائے۔ آپ بتائیے اب تک جو دوائیوں سے چلا رہا تھا، آج میرا جملہ واضح ہو جائے، اس کی آپریشن کی نوبت کیوں آئی؟ کیا ڈاکٹر کا مزاج بدل گیا؟ کیا ہاسپٹل کا مزاج بدل گیا؟ نہیں، ڈاکٹر کا مزاج نہیں بدلا، زخم کا علاج بدل گیا۔ آج میرا جملہ واضح ہو جاتا، ڈاکٹر کا مزاج نہیں بدلا، زخم کا علاج بدل گیا۔ جب تک زخم دوائیوں کے لائق تھا اسے دوائی دی گئی، جب زخم بگڑ کے دوائیوں کے لائق نہیں رہا، اب اس حصے کو کاٹنے کی ضرورت پڑ گئی تو اب آپریشن کیا جانے لگا۔ بس جسم اسلام پر ایسے ہی ناسور پیدا ہو گئے تھے جسے امام حسن نے صلح کے ذریعے سے دباتے رہے، لیکن 50 ہجری میں جب حسن شہید ہو گئے، 60 ہجری میں امام حسین نے دیکھا کہ اب جسم اسلام میں جو ناسور پیدا ہو گیا تھا وہ صلح سے نہیں بچایا جا سکتا، اب اس کے لیے قیام کرنا ضروری ہے، اب اس کے لیے بیدار کرنا ضروری ہے، اب اس کے علاج کے لیے تلوار اٹھانا ضروری ہے۔ تو جب تک صلح کی گولیاں دی جانا تھی تب تک صلح کی گولیاں دی جاتی رہی۔ جب ضرورت پڑی کہ اس کو صلح کی گولیوں سے کام نہیں چلے گا بلکہ اسے تلوار کا سہارا لے کر قیام کر کے اسے بیدار کرنا پڑے گا، اس جسم کو افاقے میں لانے کے لیے اب تلوار اٹھانے کی ضرورت ہوگی، تب اسلام کے نمائندے نے تلوار اٹھانا ضروری سمجھا۔ جب تک صلح سے کام چلتا رہا، صلح سے کام چلایا گیا، جب تلوار کی ضرورت ہوئی تو تلوار اٹھائی گئی۔ یاد رکھیے گا، تلوار اس لیے نہیں اٹھائی گئی کہ دشمن کا گلا کاٹنا ہے، تلوار اس لیے اٹھائی گئی کہ اپنے لہو سے قوم کو بیدار کرنا ہے۔ مولانا فیروز حیدر صاحب اللہ مقامہ، اپنے زمانے کا میثم عصر کہا جانے والا خطیب، اپنے زمانے کا بہت بڑا خطیب، بڑی خوبصورت بات وہ کہہ کے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یاد رکھنا، جب قوم توجہ، جب کوئی آدمی سو جائے
جب کوئی آدمی سو جائے تو پانی کے چھینٹے ڈال کر اسے بیدار کیا جاتا ہے، جب پوری قوم سو جائے تو پانی کے چھینٹے نہیں خون کے چھینٹے دیے جاتے ہیں تاکہ قوم بیدار ہو جائے۔ امت مسلمہ کا ضمیر سو چکا تھا، امت ضمیر فروش ہو چکی تھی۔ ابو سفیان کی نسل کا اسلام پہ راج ہونے لگا تھا۔ اب دور آ گیا تھا کہ حسین سر کاٹنے کے عوض نہ جائیں بلکہ سر کٹانے کے لیے کربلا میں جائیں۔ اب 72 کی قربانی دینے کا وقت آ گیا تھا، اب 6 ماہے کی قربانی دینے کا وقت آ گیا تھا۔ اب حسین نے فرمایا ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خذینی، اے نانا کے دین اگر تیری استقامت اور بقا اس بات میں ہے کہ تجھے حسین کا سر چاہیے، فیا سیوف خذینی، اے تلواروں آؤ میرا گلا حاضر ہے، اے تلواروں آؤ حسین کا گلا حاضر ہے۔ اگر تمہیں علی اکبر کا سینہ چاہیے تو اے تلواروں آؤ علی اکبر کا سینہ حاضر ہے، اگر تمہیں علی اصغر کا لہو چاہیے تو آؤ میں 6 ماہے کا لہو دینے کے لیے تیار۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ یہ کربلا ہے، حسین قربانیوں کے لیے آ گئے ہیں، برابر کے بھائی کے بازوؤں کو دیا ہے۔ عزیزانو غور کیجیے غور کیجیے، حسین مظلوم کربلا میں آ گئے ہیں۔ ایک جوان ہے جسے سب سے پہلے بھیج رہے ہیں، آواز دیتے ہیں پروردگار گواہ رہنا اب میں سب سے پہلے اسے بھیج رہا ہوں جو سیرت میں، صورت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں میرے نانا رسول سے مشابہ تھے۔ اللہ علی اکبر میدان جہاد میں جانا چاہتے ہیں، آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر زینب علیہ مقام کے قریب آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں میں نے زندگی بھر جو بھی مانگا ہے آپ سے مانگا ہے، بس آخری بار میں آپ سے کچھ مانگنے آیا ہوں، آخری بار کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جناب زینب روایت کہتی ہے جناب زینب نے فرمایا میرے لال علی اکبر ہم کربلا میں بہت غریب ہو چکے ہیں، اب کوئی ایسی چیز نہ مانگنا جس سے تمہاری پھوپھی شرمندہ ہو جائے۔ اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا پھوپھی اماں نہیں مجھے تو ایک سوال پوچھنا ہے، سوال بتا۔ پوچھا میرے لال اکبر کیا سوال ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتا دیجئے رتبے میں آپ بلند ہیں یا دادی فاطمہ زہرا بلند ہے؟ زینب تڑپ گئی، فرمایا اکبر میرے لال کیسی باتیں کرتے ہو، ارے کجا فاطمہ کا مقام، کہاں زینب، ارے زینب تو فاطمہ کی نالین بازار ہے، فاطمہ کی کنیز ہے زینب۔ ایک مرتبہ علی اکبر نے لہجہ بدلا، آواز دی پھوپھی اماں تو پھر اپنے لال کو فاطمہ کے لال پر قربان ہونے کی اجازت۔ جیسے ہی سنا زینب نے کہا بیٹا خدا حافظ۔ علی اکبر میدان میں جانا چاہتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے جب خیمے سے علی اکبر نکلنا چاہ رہے تھے نا تو جب بھی نکلتے تھے کوئی بیوی بازو تھام لیتی تھی، کوئی ابا کا دامن تھام لیتی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا 70 بار خیمے کا پردہ اٹھا تھا، 70 بار خیمے کا پردہ گرا تھا اور کوہرام ایسے برپا تھا جیسے کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو، کسی بھرے گھر سے جوان کا جنازہ نکل رہا ہو۔ اللہ سن سکو گے روایت کہتی ہے جب بار بار بیویوں نے علی اکبر کو تھاما نا، ایک مرتبہ حسین نے فرمایا بیویوں 2 قطاریں بنا لو،
آسانی لے کر آئے مالک ان کی حاجتوں دعاؤں تمناؤں کو قبول فرما جو مقروض ہے قرضوں کو عطا فرما جو بیمار و شفائے کاملہ عاجلہ فرما کریم مالک اور امتحان نہ لے یوسف زہرا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے انصار ایک سورہ فاتحہ سلمہ بنت حامد سے